السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 10 شوال المکرم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئیں اور آپس میں لڑائی چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی۔ اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضور کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم، اگر ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ان ذلیل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے۔ جب انہیں اپنے باپ کی گستاخی کا علم ہوا تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کی اس جرأت کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ بالآخر مجبور ہو کر اسے اقرار کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا، عبداللہ جانے دو، ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، قوت حافظہ بڑھ جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا، قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب آ گیا، پھر حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور فرمایا، شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو بھی چیز سنتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ، جب کسی باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جائز ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تمہیں غم اور پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والے ہیں۔ نمبر 5، خوش دلی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملے۔ جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 90 رحمتیں مصافحہ کرنے میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہو یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ سورہ حج۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سامان ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی روز انتقال ہوا اور اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو داؤد۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجه۔ فائدہ، اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا اور کوئی پڑھ کر اس پر دم کرے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ سے، کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں
جس پر گویا کہ اسلام کا مدار ہے، جس کے بغیر یہ سب چیزیں بیکار اور بے وزن ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت بتلا دیجیے۔ پس آپ نے فرمایا، اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔